بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار سرور۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، اپنے بچے پالنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن ایک ایسی جگہ جہاں پہ یتیموں کو، مسکینوں کو ایسا عالی شان گھر پرووائڈ کرنا، انہیں کھانا پرووائڈ کرنا اور انہیں طرح طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا، یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہی کر سکتا ہے۔ میں اس وقت کھڑا ہوں آغوش کے باہر۔ میرے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم القدسیہ نے یہ 2005 کے زلزلہ متاثرین کے بچوں کے لیے یہ جو پروجیکٹ شروع کیا تھا، آج وہ پروجیکٹ بڑھ کے الحمدللہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ آئیے اس پہ مزید بات کرتے ہیں، اندر چلتے ہیں، وارڈن سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک پھیل چکا ہے۔ آغوش میں آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو یہ عالی شان بلڈنگ نظر آئے گی، اور یہ بلڈنگ یتیم و بے سہارا بچوں کے لیے بنائی گئی۔ پہلے ہماری ملاقات یہاں کے ڈائریکٹر صاحب سے ہوئی، جس کی ویڈیو ہم کسی وجہ سے نہیں بنا سکے۔ اس کے بعد پھر وارڈن صاحب نے ہمیں اس آغوش کا وزٹ کرایا۔ سب سے پہلے ڈسپنسری کا وزٹ کرایا گیا۔ اس میں جو ہے وہ یہ 24 آور اویلیبل ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو یہاں ہینڈل کرتے ہیں۔ ڈسپینسر ہمارا ہے 24 آور یہ اویلیبل ہوتا ہے یہاں پہ، اور ہمارا ایک MBBS ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ 3 گھنٹے کے لیے آتا ہے، آ کے جو بچوں کا ہوتا ہے مسئلہ چیک کرتا ہے۔ اگر مزید کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ہمارے جو لاہور کے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں وہاں پہ اسپیشلسٹ جو ہیں اپنے بچوں کو ان سے چیک کرواتے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ وہ جو سرکاری ہاسپٹلز میں جو ایک وہ بڑی خجل خواری اور وہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہم کرتے۔ اچھا، اس ڈسپنسری میں کتنی فیسلٹیز موجود ہیں؟ اس میں جو بیسک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ہم یہاں پہ یہاں پہ کرتے سارا ہیں۔ وہ جی، ٹھیک ہے، چھوٹا موٹا کوئی انجیکشن ہے، ٹیبلٹس پیٹ درد وغیرہ، ہے، بخار کا ہے، وہ ٹریٹمنٹ تو یہاں پہ کرتے ڈاکٹر ہیں۔ جو اگر کوئی تھوڑا MBBS سا زیادہ سیریس ہوتا ہے تو وہ پھر آگے ڈاکٹر رہتا ہے۔ MBBS روزانہ وہ ڈیلی جو ہے نا وہ ڈیلی؟ ہمارے ہیں اس پہ پے رول پہ ہیں، اچھا، وہ روزانہ آتے ہیں 3 گھنٹے کے لیے، ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے، وہ بیٹھتے ہیں، چیک کرتے ہیں بچوں کو، پھر وہ سمجھتے ہیں کسی کو ریفر کرنا ہاسپٹل میں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کرتے ہیں۔ تو اگر وہ کسی کو ریفر کیا جاتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں، باقاعدہ اس کا علاج ہوتا ہے؟ جی، اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے وہ کہاں اویلیبل ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ ہمارے اپنے جاننے والے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ریفر کر دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب خود ہی، فلاں ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں ٹھیک ہے، تو وہاں سے کروا لیں۔ موسٹلی ہم اقرا کمپلیکس ہے ہمارا، یہ لاہور کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے ٹھیک ہے، پرائیویٹ، وہاں پہ لے کے جاتے ہیں۔ بچوں کو اسکن کا مسئلہ ہوتا ہے یا جو چھوٹے بچے ہیں وہاں پہ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھتی ہیں ٹھیک ہے۔ ان کے تو پاس۔ بچے کتنی ایج سے کتنی ایج تک یہ آپ ہمارے پاس جی ہمارے پاس ہم اسٹارٹ کتنی ایج سے ہے 3 سال سے لے کے 11 سال کی ایج کے درمیان بچہ رکھتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں؟ اڈاپٹ ٹھیک ہے، کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایج لیمٹ ہے، اس سے اوپر بچہ اڈاپٹ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، کوئی بڑا وہ کیس ہو، اسپیشل کیس ہو، اس کو ہم کر لیتے ہیں، ادروائز نہیں کرتے۔ اچھا، اس کی نگہداشت کا کیا نظام ہوگا؟ یہ انکم کیسے کدھر سے آ رہی ہے، اور اس کا کوئی باقاعدہ ڈونر ہوتا ہے یا پھر نگہداشت کا اس کا یہ ہوتا ہے، بچہ جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک ڈونر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ٹوٹل جتنے بھی بچے ہیں ہر بچے کے پیچھے ایک ڈونر موجود ہے۔ ٹھیک ہوگا، وہ ڈونر جو ہے وہ 4 مہینے کی وہ اس کی بچے کی وہ کفالت پے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 4 مہینے بعد دوبارہ آگے نیکسٹ وہ کر اچھا، دیتا حضور ہے۔ شیخ الاسلام نے یہ تقریباً 2005 میں یہ شروع ہوئے، کس وجہ سے یہ نظام شروع ہوا تھا؟ پہلے یہ جو آغوش آرفن کیئر ہوم اناؤنس کیا تھا قبلہ نے، یہ بیسیکلی جو زلزلہ آیا تھا 2005 والا آزاد کشمیر والا، تو ان بچوں کے لیے یہ اناؤنس کیا تھا، ٹھیک، اور اس وقت وہاں سے بچے جو ہے وہ ہمارے پاس آئے تھے، جو اس ٹائم اپنی گریجویشن مکمل کر کے MPhil کمپلیٹ کر کے، تو لاہور اور لاہور سے باہر جو بڑے بڑے برانڈز ہیں وہاں پہ اپنی جاب تقریباً کر کتنے رہے بچے تھے وہ؟ ہیں۔ جو اس وقت کے بچے اس تھے وقت کتنے بچے؟
اس وقت کوئی 15 سے 20 بچے تھے اچھا ماشاء اللہ. جو ایگزیکٹ آزاد کشمیر سے آئے تھے ہمارے ٹھیک ہے. پاس. تو یہ سلسلہ پھر چل نکلا اور ابھی تقریباً الحمدللہ ابھی کتنے اب ہمارے پاس 250 بچہ ہے ماشاء اللہ. اور ابھی ہم نے اس کو 500 کا وہ ٹارگٹ رکھا ہوا ہے پورا کرنے کا. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ جیسے ہی ڈونرز ہمارے پاس اویلیبل ہوتے جاتے ہیں تو ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے جاتے ہیں. ابھی ہم جا رہے ہیں فرسٹ فلور پہ. ہمارا جو آغوش عرفان کا روم کا فرسٹ فلور ہے جس میں 11 سال سے آنورڈ بچے ہوتے ہیں. ٹھیک. 10 سال تک بچے مدر ایریا میں رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس فرسٹ فلور ہے وہاں پہ بچے آ جاتے ہیں. مدر ایریا کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ مدر ایریا کے وہ کیا اس کا سارے لوازمات کیا ہوتے ہیں. مدر ایریا بیسیکلی جو 3 سال سے لے کے 10 سال تک چھوٹے بچے ہوتے ہیں جی جی. ان کے لیے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ فلیٹ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک. 5-6 فلیٹ ہیں. ہر فلیٹ میں ایک مدر اپوائنٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ 6 سے 7 بچے ہوتے ہیں. ٹھیک. اس کو پورا فلیٹ ہینڈ اوور کیا ہوا ہے اور جو ایک فلیٹ میں ساری ضروریات زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کی ہوئی ہیں. ٹھیک. تو وہ جیسے ایک ماں اپنے گھر میں اپنے بچوں کی کیئر کرتی ہے دیکھ بھال کرتی ہے تو سیم ایسے ہی کتنے بچوں پہ ایک ماں؟ 6 بچوں پہ ایک ماں ہوتی ہے. 6 بچوں پہ ایک ماں ہوتی ہے. جی. اچھا ماشاء اللہ. یہ تو یہ ہمارا جو بچے ہیں یہ ان کا ایکٹیویٹی ہال ہے. ٹھیک. یہاں پہ ہماری ساری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ہماری محفل ذکر ہوتی ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ ہماری بچوں کی ورکشاپ ہوتی ہے. ٹھیک. ہمارے جو نیشنل اور انٹرنیشنل سپیکرز ہیں ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں وہ آتے ہیں ان کو بلاتے ہیں یہاں پہ. اچھا ایک اور بات بتائیے گا کہ الحمدللہ یہ حضور شیخ الاسلام بھی مسلک اور مذہب سے بالا تر ہو کے یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو کیا جو آغوش ہے اس میں بھی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے؟ جی بالکل. یہاں پہ تو اسپیشلی اس میں بالکل انہوں نے کہا ہوا ہے کہ مسلک اور مذہب تک جو ہے نا وہ تفریق نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کے پاس کوئی عیسائی کرسچن بچہ آ جائے اور ہندو بچہ آ جائے یتیم تو آپ نے اس یتیم کی بھی کفالت کرنی ہے. تو اس ٹائم ہمارے پاس سارے مسالک کے بچے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اہل تشیع بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں اہل سنت کے بھی ہیں کرسچن بھی ہیں. اچھا. تو ہر مسلک اور مذہب کے بچے جو ہیں نا وہ ہمارے پاس یہاں پہ ہیں. یہ ان بچوں کے لیے ہم نے السلام علیکم جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. کمپیوٹر لیب اور ساتھ لائبریری اسٹیبلش کی ہوئی ہے. ٹھیک. تو یہ جو اس میں قبلہ حضور کی ساری بکس ہیں. اس کے علاوہ بچوں کے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ساری بکس یہاں پہ اویلیبل ہیں. یونیورسٹی والے بڑے بچے ہیں انہوں نے اپنا تھیسس کرنا ہوتا ہے انہوں نے اپنا پروجیکٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر یہاں بیٹھ کے آرام سے کر لیتے ہیں. ساتھ کمپیوٹر لیب ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو 5, 6, 7 کلاس کے بچے ہیں ان کو یہاں پہ ہم سکھاتے ہیں ساتھ کمپیوٹر. اس ٹائم ہمارے پاس جو 6 اور 7 کلاس کے بچے ہیں ان کو آفس کا سارا کام آتا ہے. وہ ان پیج کر لیتے ہیں. 6 اور 7 کلاس کے بچوں کو ان پیج پہ کام کر لیتے ہیں ایکسل پہ کر لیتے ہیں ورڈ پہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو. تو بیسیکلی اب کیونکہ وہ اچھا یہ ٹیکنالوجی کی طرف آ رہے ہیں. سارا ماحول تو آج کے اس دور میں جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں یہ تو ایک جو تقریباً 50,000 بھی سیلری لینے والا اگر کوئی ہے اس کے 3-4 بچے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتا. جی بالکل. اس میں جو ہے جو ہمارے اشرفیہ ہے ان کے بچے جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو اس طرح کا ماحول پرووائڈ نہیں کر سکتے. بے شک. جس لیول کا جو ہے وہ ہم یہاں پہ کوشش کرتے ہیں بچوں کو پرووائڈ کرنے کا. ٹھیک ہو گیا. یہ سارا فلور جو ہے یہ ہمارا جو 11 سال سے آنورڈ بچے ہیں ان کے لیے ہے. تو اس میں جو ہے تمام رومز جتنے بھی ریزیڈینشل روم ہیں بچوں کے اس میں سینٹرل کولنگ سسٹم ہم نے انسٹال کیا ہوا ہے. ہر روم میں جو ہے وہ ہمارا سینٹرل کولنگ سسٹم ہے. تو
تو اس سے گرمیوں کے موسم میں جو ہے وہ بہت حد تک ہمارا جو ماحول ہے رومز کا وہ بہتر ہوتا ہے. یہ سارے جو ہے رومز ان میں ہم نے اچھا، ایک کیا ہوا ہے. روم میں کتنے بچے ہوتے ہیں؟ ایک روم میں آلموسٹ 8 سے 10 بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کو ہم نے کپبورڈ دی ہوئی ہے اور ان کی ضروریات زندگی کی ہر چیز جو ہے وہ پرووائڈ ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہو. اچھا، ان کے بچوں کے کپڑے وغیرہ واش کرنے کا وہ کیا سسٹم، وہ خود کرتے ہیں یا اس میں ہمارے پاس واشر مین کی سہولت ہے. ٹھیک ہے. واشر مین آتا ہے، ٹھیک ہے. بچوں سے رومز میں سے کلیکٹ کرتا ہے کپڑے، ٹھیک ہے. واش کر کے پریس کر کے پھر واپس رومز میں بچوں کو دے کے جاتا ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. اسپورٹس یہ پلے ایریا ہے بچوں کے لیے، ہم نے چھوٹا سا بنایا ہوا ہے انڈور گیمز کے لیے، میس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے. تو سنوکر ہے، اس کے علاوہ کیرم بورڈ، لوڈو اور ساری چیزیں ہم یہاں پہ انڈور گیمز جو ہے وہ پرووائڈ ہم نے کی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے ہونیسٹی کارنر بنایا ہوا ہے، یہاں پہ بچے خود پیسے ڈال جاتے ہیں اور اپنی جو چیز انہوں نے لینی ہوتی ہے وہ لے کے جاتے ہیں. اچھا، یہ چیز آج کل نیٹ پہ نا بڑی چیز دکھائی جا رہی ہے، یہ فارن کنٹریز میں یہ چیز بڑی دکھائی جا وہاں رہی ہے. فارن کنٹریز میں تو وہ بہت پہلے سے یہ چیزیں ہیں، جی وہاں جی پہ تو وہ آپ جائیں باہر جائیں روڈز کے اوپر انہوں نے وہ کیا ہوتا ہے. جی جی بالکل بالکل. تو یہ پاکستان میں ایک یونیک قسم کا آئیڈیا ہے. جی یہ ہم نے یہاں پہ ابھی سٹارٹ کیا ہے، جی جی کچھ دن پہلے ہی کیا ہے. اسے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بالکل. تاکہ ان میں ایک ایمانداری کا جو جی جی وہ بالکل. پہلو ہے وہ رہے. اس کے لیے ہم الحمدللہ. نے یہ ناظرین کیا ہے. کرام یہ چیک کریں، یہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ فارن کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی چیز چاہیے ہو وہاں پہ پیسے رکھ کے، تو یہ اتنی تربیت کی جا رہی ہے الحمدللہ حضور شیخ الاسلام کے زیر سرپرستی اس آغوش میں بچوں کی. میں تو بار بار یہ اسے کہا جاتا ہے کہ یتیم بچوں، جو کچھ میں اب تک دیکھ چکا ہوں، میں تو نہیں کہتا کہ یہ یتیم بچے ہیں. الحمدللہ ان کے سر پہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ جیسا ایک شفیق باپ موجود ہے. یہ ہمارا میس ہے، ٹھیک. یہاں پہ جو ہے وہ بچے جو ہے میس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ساتھ کچن ہے کہ مین کچن نیچے ہے، وہاں پہ ٹھیک ہے. کھانا بنتا ہے. یہاں سے جو ہے وہ یہاں بچوں کو سرو کرتے ہیں کھانا. تو مینیو بنا ہوا ہے. کیا پورے مینیو ہے؟ کیا روزانہ دال ہوتی ہے یا پھر دال ایک دن گوشت ہو گیا، روزانہ دال ہو، کیا مینیو کیا ہے؟ مینیو ہمارا ایسا ہے کہ ہمارے جو پاکستان کا امیر طبقہ ہے وہ بھی اپنے گھروں میں افورڈ نہیں کر بہت سکتے. اچھا. اس میں ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ چکن ہے، اچھا مٹن ہوتا ہے، اچھا. اس کے علاوہ بریانی ہوتی ہے، قیمہ ہوتا ہے، اور پھر ساتھ سبزیاں اور بیچ میں جو ہے وہ دال بھی ہوتی ہے. تو یہ پورے ہفتے کا جو ہے مینیو ہوتا اچھا. ہے. ڈائریکٹر صاحب آگے بتا رہے تھے کہ رات کو چکن بریانی تھی اور آج مٹن بریانی بنی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. بہت تو اچھی. یہ جو ہے نا اس طرز پہ مینیو ہوتا ہے. ٹھیک مینیو بھی بچے خود سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک بچوں کی کمیٹی بنی ہوئی ہے. ٹھیک. وہ بچے مہینے 2 مہینے بعد اس کو دیکھتے ہیں، جو چیز چینج کرنے والی ہوتی ہے. اچھا، مینیو بچے خود سلیکٹ کرتے ہیں؟ جی وہ کمیٹی بچوں کی جو بنی ہوئی ہے وہ بچے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ہم نے بچوں کو اتنا وہ دیا ہوا ہے آپشن کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے مینیو کو سلیکٹ کر لیں. تو یہ سنڈے کو کوئی اسپیشل ناشتہ وغیرہ ہوتا ہے، کچھ ایسا اس معاملہ میں ہوتا ہے؟ ہم ویسے تو ہمارا چلتا رہتا ہے مہینے میں 1 2 3 دفعہ باہر سے. ساتھ سویٹ ہفتے میں 1 دفعہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور پراٹھے جو ہے وہ بھی ہم کر لیتے ہیں بیچ میں. ٹھیک ہے. تو وہ بچوں کے ذوق کے مطابق ہم اس کو اچھا، کرتے بتایا رہتے جا ہیں رہا تھا چینج. کہ بچوں کو ہوٹلنگ بھی کرائی جاتی ہے. جی بالکل. اس میں مہینے میں یا 2 مہینے بعد 1 2 دفعہ بچوں کو باہر لے کے جاتے ہیں. اچھا. اس میں ہوٹلنگ کروائی جاتی ہے. ہوٹلنگ مقصد کے یہ ہوتا کتنے ہے لیول کا جو ہوٹل ہے، 5 اسٹار ہوٹلز پہ یا نارمل جو ہوٹل ہیں ان پہ؟ بچوں کا جب بھی ہم باہر ٹرپ لے کے جاتے ہیں ہم واپس ہمیشہ جو لاہور کے بڑے برانڈز ہوٹل ہیں وہاں پہ بچوں کو کھانا بہت کھلاتے ہیں. اچھا. یاسر بروسٹ ہے یا جو ڈیرا ہے ایک جی جی. اس کا نام ہے لاہور میں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو بڑے ہیں
کیا ہوٹلز وہاں پہ ہی ہمیشہ کھانا کھلاتے ہیں. ٹھیک. ناظرین کرام، آپ نے آغوش کا وزٹ کیا. مختصر تھا لیکن حیران کن تھا. جو باتیں بتائیں گی بہت ہی حیران کن تھی. اگر ایسا ادارہ آپ نے کہیں اور دیکھا ہو جس میں یتیم و بے سہارا بچوں کے لیے اتنی سہولیات میسر ہوں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم.